اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ۔ بہترین ذکر کلمہ طیبہ کا ورد ہے اور بہترین دعا الحمدللہ۔ محترم ناظرین، آج کا میرا زیر بحث موضوع عورت چراغ خانہ ہے، شمع محفل نہیں۔ جہاں اس موضوع کی اہمیت مسلم ہے، وہاں یہ سنجیدگی بھی اختیار کرتا جا رہا ہے کہ عورت کا اصل مقام چراغ خانہ کی حیثیت ہے یا چراغ محفل کی۔ آئیے مختلف ادوار کا جائزہ لیتے ہیں کہ عورت چراغ خانہ ہے یا شمع محفل۔ اقوام قدیمہ میں جو قوم سب سے زیادہ مہذب سمجھی جاتی تھی وہ اہل یونان تھے۔ ان کی نظر میں عورت ایک ادنا درجہ کی مخلوق تھی۔ عصمت فروشی یونانی سوسائٹی کے اعلیٰ طبقے سے لے کر غریب طبقے تک پھیلی ہوئی تھی۔ محترم ناظرین، آئیے چلتے ہیں اب عالمگیر مذہب یعنی اسلام کی جانب، جس نے عورت کو اس کا اصل مقام دیا۔ اس نے بتایا عورت کوئی چیز نہیں، اس نے اس کو اس کا اصل مقام دیا۔ حدیث پاک میں واضح ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ معزز ناظرین، آئیے چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اجازت دی کہ وہ اپنے کام کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ یہ اجازت نہ غیر مشروط ہے اور نہ غیر محدود۔ علی وقار، باپ کے سر کی دستار، عورت کا کردار، شوہر کی عزت اور وقار، عورت کا کردار، اخلاقی قدروں کے عروج و زوال کا ذمہ دار، عورت کا کردار، اور تو اور خاندانوں کی عزت کا معیار، عورت کا کردار۔ علی وقار، جب اس عورت کو باہر نکلنے کی اجازت دی گئی تو پھر یہ عورت اپنی حدود کو چھوڑ کر آگے بڑھے۔ پھر بے لگام آزادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورت چراغ خانہ بننے کی بجائے چراغ محفل بن گئی۔ پھر یہ تھیٹروں میں، رقص گاہوں میں، فلم انڈسٹریوں میں ناچتی پھرتی ہے۔ علی وقار، آج کوئی ایسا شعبہ نہیں رہا جس میں عورت نہ جانی جاتی ہو۔ عورت کے بغیر آج کوئی اشتہار ممکن ہی نہیں۔ معزز ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ بِالْجَاهِلَاتِ وَتَجْنَ، یعنی کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کا بھناؤ سنگھار نہ کرتی پڑو۔ معزز ناظرین، آئیے چلتے ہیں کہ آج کی نظر عورت کے لیے کیا ہے۔ عورت کی تعلیم کا مقصد بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے، وہ کونسلوں میں جائے، الغرض وہ ہر کام کرے جو مرد کرتا ہے۔ معزز ناظرین، آج اسی وجہ سے آج ایک عورت ہیروئن پر لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور نوجوان کو اس کی لعنت سے باز کرنے کی تلقین کر رہی ہوتی ہے تو عین اسی وقت اس کا اپنا بیٹا ہیروئن سے چور ہو جاتا ہے اور وہ عورت مجروح بن کر رہ جاتی ہے اور چراغ محفل بن جاتی ہے۔ سوچ کا انداز بدل جاتا ہے ورنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے اور کفن بھی معزز ناظرین، اسلام ہی ہے جس نے عورت کو اس کا اصل مقام دیا، اور تو اور آج بھی محترمہ فاطمہ جناح، بیگم رانا لیاقت علی خان آج ہم میں زندہ ہے۔ وہ اپنے کام کی وجہ سے آج بھی پہچانی جاتی ہیں کیونکہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہی اور مردوں کے شانہ بشانہ مثبت کردار ادا کیا۔ چراغ خانہ کی حیثیت پر اعتراض ہے۔ ان کا رویہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی انسانی چہرے پر سرے سے ناک کے بغیر اور وہ ہر اس شخص کا مذاق اڑاتا پھرے جس کے چہرے پر ناک ہو۔
آخر میں یہی کہتے ہوئے اجازت چاہوں گی، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، شکریہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔